واہ لو جی بھٹی صاحب نے جو بھٹی صاحب نے تجزیہ کیا ہے نا جو سوا باندھا ہے شامی صاحب اس کے بعد تو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا بنتا ہے یہ اس محبت کو میں کیا نام دوں جو نواز شریف صاحب کے لنک کی عمر بھٹی صاحب کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے بھئی جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہماری جمہوریت ہے ویسا ہی ہمارا نظام انصاف ہے جس میں بھٹی صاحب جیسے میڈیا پرسنز ہیں اور جس طرح ان طریقے اخبار نویس اور تجزیہ کار ہیں تو یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوگا نا پریشانی کیا ہے بھئی جن عدالتوں میں انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا ان کو سزائیں سنائی انہی عدالتوں میں ان کا معاملہ پھر پیش ہو رہا ہے اور بھٹی صاحب تو بیچ میں سے چن چن کے باتیں سناتے نا وہ وکیل ہیں استغاثے کے اچھا وہ مسئلہ سنایا گیا تھا نا نواز شریف صاحب کا اس میں ان پر جو الزام تھا اس کی بات کرے نا وہ تنخواہ والا وہ تو تنخواہ والا تھا باقی تو باتیں جو ہیں وہ طوطا مینے کی کہانیاں رہ جائیں گی نا بالکل صحیح تو اس لیے اتنے پریشان نہ ہوں ذرا حوصلے سے بیٹھیں اگر پاکستان کا میڈیا بھٹی صاحب کو برداشت کر رہا ہے تو پاکستان کی سیاست ہمیں برداشت کر رہا ہے نواز شریف کو برداشت کرنا چاہیے ان کو بھی برداشت کرنا سیکھیں صحیح سعد رسول صاحب سر مٹھائی کا ڈبہ کوئی نہیں شامی صاحب میرے ادھر ٹیبل پہ آپ آئے تو صحیح لاہور آپ خالی چائے ہے شامی صاحب مٹھائی بھجواؤ جی بھٹی صاحب کی طرف سعد رسول صاحب کو جانا ہے میں کہہ رہا ہوں پہلے ان سے آج تو گلاب جامن بھٹی صاحب مٹھائی لے کے آ جائیں آپ شامی صاحب لکھا ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے جی لاہور آ جائیں مٹھائی لے کر بھٹی میرے بھائی لاہور تو بھٹی صاحب آ رہے ہیں لیکن وہ پہلے رزلٹ دیکھیں گے جلسے کیا اس کے بعد آئیں گے سعد رسول صاحب ہمارے تو آ گئے جلسے کا آپ کیا آنا ہے سعد رسول صاحب جو ہے لاسٹ ٹائم جب ان سے بات چیت ہوئی تھی نا پروگرام میں اس وقت یہ اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور ریاض امیر صاحب جو ہے نا وہ بحث مجھ سے یہ کر رہے تھے کہ وہ بندیال سے آپ بھی یاد ہوگا آپ بیچ میں پھر میں نے آپ کو بھی زحمت دی کہ یہ جو اب تو تاریخ آگے نکل گئی ہے اب تاریخ آگے سے چلے گی اب اسمبلیاں عمران خان نے توڑ دی ہیں اب یہ واپسی نہیں ہو سکتی اور میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا حضور قانون کے حساب سے بھی یہ جو اسمبلی ٹوٹی ہے غلط ٹوٹی ہے اور اسپیکر کا جو حکم ہے وہ کوئی خدائی آرڈر نہیں ہوتا آپ نے بھی آ کے بتایا کورٹ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے آج وہیں سے سائیکل جو چلی تھی بھائی جان آپ کا تجزیہ جو تھا وہ تو نہیں اس طرح ویلڈ کر سکی جسٹس بندیال صاحب کی کورٹ آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اب آپ کا تجزیہ کیا ہے سعد رسول صاحب کامران شاہد صاحب جس تاریخ کا آپ ذکر دے رہے ہیں یہ خیر 1.5 سال میرا خیال ہے پرانی بات ہے سر مجھے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے ہماری ڈسکشن اور میں آپ کے سامنے تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ بات آپ کی بات درست نکلی اور میں آپ کی بات سے آئندہ سے اس بارے میں ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ خواہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو خواہ وہ آئین کی شک ہو خواہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو کوئی بھی چیز اس ملک کے اندر نیچرلی کوئی صحیفہ اس طرح کا نہیں ہے جس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا اور ان تمام چیزوں کو انڈو کر کے جس قومی مومنٹ پہ سرخروہی پہ ہم پہنچے ہیں اس کے اوپر مبارکباد ہی دی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اور سعد رسول صاحب وہ ٹھیک ہے آپ کا اوپینین ہے وہ اس وقت بھی آپ کا اوپینین تھا اب بھی آج بھی آپ کا اوپینین ہے لیکن یہ جو میں تھوڑا اگر قانونی آپ سے جان لوں کہ نواز شریف صاحب آ گئے بائیو میٹرکس ہو گئے اس پہ اوبیسلی واویلا مچایا جا سکتا ہے کس طرح فیسلٹی دی گئی انہوں نے کاغذات بھی سائن کر دیے اسٹیٹ لاؤنج میں بیٹھ کے ایئرپورٹ میں لیکن ابھی ان کی یہ جو کیس ہے اگر آپ کیونکہ آپ بڑے سینئر وکیل ہیں آپ تو جانتے ہوں گے اس طرح کیس آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اگر یہ اپیل کا کیس منڈے کو بھی لگ جائے لیٹ سپوز نواز شریف صاحب کی سزا کے اوپر جو اپیلیں 2 انہوں نے دائر کی ہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا اگر کیس بہت تیز بھی چلے تو یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے چانس ہے فیصلہ ہونے کا کہ وہ ڈسکوالیفائی کنوکٹڈ رہیں گے یا نہیں ساتھ صاحب دیکھیے مقدمات ان چیزوں میں آپ کا قانونی سوال کامران صاحب بالکل درست ہے مقدمات ان صورتوں کے اندر زیادہ دیر چلتے ہیں جہاں پہ 2 پارٹیز اس کو کنٹیسٹ کر رہی ہوں ایک کہہ رہا ہو کہ ہمیں دائیں طرف جانا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہو شواہد ہیں کہ بائیں طرف جانا چاہیے جہاں پہ کوئی لٹیگس معاملہ ہو جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہاں پہ مقدمات کے اندر ایویڈنس بھی پیش کرنی پڑتی ہے گواہان بھی پیش کرنے پڑتے ہیں بحثیں بھی لمبی ہوتی ہیں بینچ فارمیشنز کے اندر بھی مسئلے ہوتے ہیں مقدمات لمبے چلتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 دن کے اندر کہ نیب اور دیگر اداروں نے عدالتوں میں جا کے کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب مطلوب نہیں یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ جا کے چیئرمین صاحب سے پوچھ لیں اور وہاں سے بھی شاید یہی بات کمیونیکیٹ کی گئی اگر یہ اپیلیں کنٹیسٹ نہیں کی جائیں گی اگر
استغاثے کا وکیل جس طرح شامی صاحب نے کہا وہ آ کے کہہ دے کہ ہمیں تو یہ تو مقدمہ ہی غلط ہے، میں واپس لینا چاہتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ لیکن ساتھ صاحب کیا جج کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا، جیسے کہ اب آنر کلنگ کے اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آنر کلنگ ہو اور کوئی فیملی کا کوئی بندہ معاف بھی کر دے، مطلب کہ ایک بھائی نے بہن کا قتل کر دیا تو اس کی ماں اگر معاف بھی کر دے تو اب کورٹ کہتی ہے کہ ہم پارٹی ہیں. if I am not wrong you can correct me. لیکن اسی طرح اس معاملے میں اگر جج تو پاورفل ہوتا ہے، جج تو یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ نیب جو ہے وہ یہاں پہ کیئرلیسنس شو کر رہا ہے یا وہ یہاں پہ کرمنل نیگلیجنس شو کر رہا ہے اور جان بوجھ کے ریلیف دینا چاہ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو نیب پروسیکیوٹر کہہ دے گا سپریم کورٹ تک ججز جو ہے منو اور اس کو تسلیم کر لیں گے نواز شریف صاحب یا دوسرے کیسز میں؟ تو میں قانونی پوزیشن کو پہلے واضح کر دوں، جو آپ نے بات کی قانونی پوزیشن بالکل درست ہے. ہمارا جو آپ نے بتائی قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر جہاں پہ کامن لا جورسڈکشن ہو، جیسے پاکستان کی ریاست ہے، یہاں پہ جتنے دیوانی مقدمے ہیں وہ تو دو افراد کے درمیان ہو سکتے ہیں، دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے فوجداری مقدمے ہیں، قتل کا، دیگر کرمنل کیسز کے جو مقدمے ہیں جس میں وائٹ کالر کرائم بھی آتا ہے، وہ سٹیٹ ورسز فلاں شخص ہیں، جس وجہ سے نواز شریف صاحب کے مقدمے کا نام بھی دی سٹیٹ ورسز نواز شریف ہے. ٹھیک، فوجداری. اور ایسی صورتوں کے اندر عدالتوں کے اندر جب معاملات جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کاروکاری کے انسیڈنٹس میں، آنر کلنگ میں آپ نے ایگزامپلز دیں، اسی طرح ایک دو اور چیزوں کے اندر، کراچی کے اندر 2 مرڈر کیسز کے اندر، بڑے ہائی پروفائل مرڈر کیسز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ صلح ہو گئی، عدالت نے پھر بھی کہا کہ ہم اس کو ٹرائی کریں گے. یہ عدالتوں کی، خاص طور پہ سپیریئر عدالتوں کی ثوابدید ہے. لیکن میں نے آپ کو اپنے بڑے ناقص سے تجزیے میں بتایا کہ یہ قانون کی پاور تو ایگزسٹ کرتی ہے، عدالتوں کی ثوابدید ہے کہ وہ کہے کہ نہیں ہم کرمنل مقدمے کو جاری رکھیں گے اگر نیب واپس بھی لینا چاہتی ہے یا کوئی پروسیکیوشن واپس بھی لینا چاہتی ہے. لیکن ہم نے پچھلے 48 گھنٹے کے اندر 72 گھنٹے میں دیکھا کہ جہاں پہ نیب نے جا کے کنسیڈ کیا اپنا مقدمہ اور کہا کہ نہیں ہمیں نہیں ضرورت، وہاں پہ عدالتوں نے کوئی بظاہراً بالکل وہاں پہ کوئی عدالت میرا سوال اگر میں دوبارہ فریز کر دوں، آپ یہاں تک تو پہنچ گئے، یہ نارمل پریکٹس ہے قانون کی یا جج جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ نیب پروسیکیوٹر کو بھی، لیکن دوسری طرف یہ کہ نیب پروسیکیوٹر ہی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کرے گا، جج کیا کرے گا؟ جج تو پھر اس کا مرہون منت ہی ہوا نا جو ایویڈنس پیش کر رہا ہے پروسیکیوٹر. دیکھیے یہاں پہ یہ تمام مقدمات اور یہ تمام مقدمات کے فیصلے پروسیکیوشن کی ایفیکٹیولی مرضی سے ہوں گے. اس وجہ سے یہ 2 آپشنز ہیں، 3 آپشنز ہیں. ایک کہ پروسیکیوشن آرگیو کرے کیس اور کہے کہ یہ شواہد ہیں، عدالت پروسیکیوشن کے شواہد دیکھے، ڈیفنس کے شواہد دیکھے اور ایک فیصلہ کر دے کہ یہ درست کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ پروسیکیوشن جا کے کہے کہ ہم مقدمہ آرگیو ہی نہیں کرنا چاہتے. ایسی صورت میں عدالتیں مقدمہ واپس کرنے کی اجازت دیتی ہیں، عموماً صرف ان چیزوں میں اجازت نہیں دیتی جہاں پہ کوئی بہت بڑا پبلک، جہاں پہ لگے عدالت کو کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا کسی زور زبردستی سے مقدمہ واپس کروایا گیا ہے. لیکن اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے کامران شاہد صاحب، اور وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن اس ساری بحث کے بعد، کچھ سوشل میڈیا، کچھ دیگر پریشر کے بعد کہ آپ نے مقدمات واپس تو نہیں لے سکتے، وہ پروسیکیوشن مقدمات واپس تو نہ لے، لیکن عدالت میں جا کے جب عدالت پوچھے کہ شواہد کدھر ہیں تو کچھ بھی نہ دکھائے، کہے کہ کوئی شواہد نہیں ہے، ہوں بھی تو